बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं। चौथी फसल, तकब्बुर की हकीकत और उसकी आफत। तकब्बुर और खुद पसंदी में फ़र्क। तकब्बुर की दो किस्में हैं, बातनी तकब्बुर और ज़ाहिरी तकब्बुर। बातनी तकब्बुर नफ्स के अंदर एक आदत का नाम है, जबकि ज़ाहिरी तकब्बुर वो आमाल हैं जो आज़ा से ज़ाहिर होते हैं। बातनी सिफ़ात को तकब्बुर कहना ही ज़्यादा दुरुस्त है, क्योंकि ज़ाहिरी आमाल तो तकब्बुर का नतीजा हैं और आदत उन आमाल का बाइस होती है। चुनांचे जब आमाल आज़ा से ज़ाहिर होते हैं तो कहा जाता है कि फ़लाँ ने तकब्बुर किया, और ज़ाहिर ना हो तो कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स के दिल में तकब्बुर है। मालूम हुआ कि असल तकब्बुर वही है जो दिल में होता है, और इससे मुराद खुद को दूसरे से फ़ाइक और बरतर समझना और नफ्स का उससे राहत पाना है। ये भी मालूम हुआ कि तकब्बुर दो अमूर का तकाज़ा करता है। तो तकब्बुर अलैह, जिस पर तकब्बुर किया जाए, मतकब्बुर बे यानी वो अमल जिसके ज़रिए तकब्बुर किया जाए। इससे तकब्बुर और खुद पसंदी में फ़र्क वाज़िह हो गया, क्योंकि खुद पसंदी उसी शख्स तक महदूद होती है, दूसरे से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। बिलफ़र्ज़ अगर एक ही इंसान को पैदा किया जाता तब भी उसका खुद पसंदी में मुब्तला होने का इम्कान था, लेकिन तकब्बुर का नहीं, क्योंकि तकब्बुर उसी वक़्त हो सकता है जबकि दूसरा मौजूद हो और सिफ़ात कमाल में खुद को उस दूसरे से बुलंद समझा जाए। महज खुद को बड़ा समझना तकब्बुर नहीं, क्योंकि बसा औक़ात इंसान खुद को भी बड़ा समझ रहा होता है और दूसरे को खुद से भी बड़ा जान रहा होता है, या फिर हम पल्ला गुमान कर रहा होता है। इस सूरत में वो मुतकब्बर नहीं कहलाएगा। तकब्बुर किसे कहते हैं? ये कहना कि दूसरे को हकीर जानना ही तकब्बुर है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि वह दूसरे को हकीर जान रहा हो लेकिन खुद को उससे ज़्यादा हकीर समझ रहा हो, तो इस सूरत में वो मुतकब्बर नहीं कहलाएगा। और दूसरे को अपने बराबर समझना भी तकब्बुर नहीं, बल्कि तकब्बुर उसी सूरत में होगा जब इंसान अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी मर्तबा व मुकाम तसव्वुर करे, लेकिन खुद को उससे बरतर जाने। मालूम हुआ कि जब ये तीन तसव्वुरात पाए जाएंगे, उसी सूरत को तकब्बुर से ताबीर करेंगे। सिर्फ खुद को बड़ा समझने से किसी को मुतकब्बिर नहीं कहेंगे, बल्कि खुद को बड़ा समझने का ख्याल और मज़कूरा तीनों तसव्वुरात इंसान में तकब्बुर को हवा देते हैं। फिर उनके सबब दिल में जो हरकत, खुशी, मैलान और ख़ुद को बाइज़्ज़त समझने का एतकाद पैदा होता है, उसे सिफ़त तकब्बुर से ताबीर करते हैं। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन नफ़ख़तिल किब्रिया, यानी ऐ अल्लाह वजल, मैं तकब्बुर के झोंके से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। इसी के सबब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाद फजर वाज़ की इजाज़त मांगने वाले से फरमाया, मुझे डर है कि तू फूल कर सुरैया तक ना पहुँच जाए। गोया जब इंसान खुद को बर्तरी की निगाह से देखता है, यानी बड़ा समझता है, तो वो तकब्बुर करता है और फूल जाता है और ख़ुद को मुअज़्ज़ज़ समझता है। बस तकब्बुर एक ऐसी हालत का नाम है जो मज़कूरा तसव्वुरात व एतकादात के सबब नफ्स में पैदा होती हैं, और ख़ुद को बावकार और बड़ा समझने को भी तकब्बुर कहते हैं। इसलिए हिब्रुल उम्मा यानी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इस आयत मुबारका इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिग़ीह की तफसीर में फरमाया कि ये वो बड़ाई है जिस तक वो नहीं पहुँचेंगे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकब्बुर की तफसीर बड़ाई से फरमाई। फिर ये बड़ाई कुछ ज़ाहिरी और बातनी अमाल का तकाज़ा करती है, जो इसका समरा व नतीजा होते हैं, जिन्हें तकब्बुर कहा जाता है। मुतकब्बिर से ज़ाहिर होने वाले अमाल। जब इंसान दूसरों के मुकाबले में खुद को बड़े मर्तबे वाला समझता है, तो दूसरों को हकीर जानता है और उनको अपने आप से दूर करता है। उनके साथ उठना बैठना और खाना पीना पसंद नहीं करता। जब तकब्बुर बढ़ जाता है तो उसका ख्याल ये होता है कि दूसरा शख्स उसके सामने झुक कर खड़ा हो और ये उसका हक है। जब तकब्बुर में मज़ीद इजाफा होता है तो उन लोगों से खिदमत लेने को भी बाइस आर समझता है और उनको अपने सामने खड़ा होने का अहल नहीं समझता, बल्कि उनसे चौकीदारी की खिदमत लेना भी मुनासिब नहीं समझता। अगर तकब्बुर कुछ कम हो तो दूसरे को अपने बराबर मुकाम देना नापसंद करता है, तंग रास्तों में उससे आगे बढ़ता है, मजालिस में उससे ऊंची जगह बैठता है और इस इंतज़ार में रहता है कि सलाम में वो पहल करे। अगर वो उसके कामकाज करे तो कोताही को नामुमकिन तस्वुर करता है। अगर वो कभी कोताही कर दे तो उस पर ताज्जुब का इजहार करता है। अगर वो उसके सामने दलील पेश करे या बहस व मुबासा करे तो उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। अगर वो नसीहत करे तो कबूल करना गवारा नहीं करता, और अगर ख़ुद दूसरों को नसीहत करे तो नहायत सख्ती से काम लेता है, और उसकी बात को अगर रद्द कर दिया जाए तो सख्त गुस्से में आ जाता है। अगर ये उस्ताद हो तो शागिर्दों के साथ नरमी नहीं बरतता, उनको ज़लील जानता है और झिड़कता है, उन पर एहसान जतलाता और उनसे खिदमत देता है,
اور عام لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ گدھے ہوں، یعنی ان کو جاہل اور حقیر گمان کرتا ہے۔ تکبر کے باعث جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں، مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ تکبر کی آفت انتہائی تباہ کن اور مہلک ہے، خواص تک اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عابدین، زاہدین اور علماء تک اس سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں، تو عوام کا کیا ذکر، اس کی آفت بڑی کیوں نہ ہوگی، جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہو۔ متکبر جنت میں اولاً داخلے سے اس لیے محروم ہے کہ مومنین کے اخلاق جنت کے دروازے ہیں، اور تکبر اور نفس کی بڑائی سے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ تکبر کے سبب آدمی اس پر قادر نہیں ہوتا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرے، اور عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا جو کہ متقی لوگوں کے اخلاق کی اصل ہے، اور جب تک اس میں تکبر ہوتا ہے وہ کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیشہ سچ بولنے پر قادر نہیں ہوتا، اور غصہ چھوڑنے پر بھی قادر نہیں ہوتا، نیز حسد چھوڑنا بھی اس کے بس میں نہیں ہوتا، اور لوگوں کو اچھی نصیحتیں نہیں کر سکتا، اور دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کر سکتا، اور لوگوں کی غیبت اور ان کو حقیر جاننے سے بچ بھی نہیں سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تکبر کرنے والا ہر برے کام کی طرف مجبور ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور ہر اچھے کام سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی عزت کے چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ انہی برے اخلاق کی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کو برے اخلاق لازم ہے، اور بعض برے اخلاق دوسرے بعض برے اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں۔ تکبر کی سب سے بری قسم وہ ہے جو علم حاصل نہ کرنے دے اور قبول حق سے مانے ہو۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں تکبر اور متکبرین کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ تکبر اور متکبرین کی مذمت میں 6 فرامین ہے باری تعالیٰ۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تاکلون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ سورہ الانعام ترجمہ۔ اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ ان کے اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ سورہ زمر ترجمہ۔ داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ خبر بھی دی کہ سب سے زیادہ عذاب والے وہ جہنمی ہوں گے جو بڑے سرکش ہوں گے، جیسے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ سورہ مریم ترجمہ۔ پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرات وہم مستکبرون۔ سورہ نحل ترجمہ۔ تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ مغرور۔ یاکل الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ سورہ سبا ترجمہ۔ وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھنچتے تھے، اور اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ سورہ الاعراف ترجمہ۔ اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ہم ان سے قرآن پاک کی سمجھ اٹھا لیں گے۔ ایک قول یہ ہے، میں ان کے دلوں کو ملکوت کے اسرار سے روک دوں گا۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان آیات میں غور و فکر کر سکیں گے، نہ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے، پتھر پر نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کھیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے، پتھر پر نہیں۔ اسی طرح حکمت عاجزی کرنے والے کے دل میں عمل کرتی ہے، تکبر کرنے والے کے دل میں نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے اگر آدمی اپنے سر کو چھت سے ٹکرائے تو خود اپنا سر زخمی کرے گا، اور اگر اپنے سر کو جھکائے تو اسے سایہ بھی ملے گا اور ٹھکانہ بھی۔ یہ تکبر کرنے والوں کی مثال ہے کہ وہ کس طرح حکمت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار حق کو تکبر کی تعریف میں ذکر فرمایا، اور تکبر کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، متکبر وہ ہے جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ 5ویں فصل جن پر تکبر کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے تکبر کے درجات، اقسام اور اس کے نتائج۔ متکبر الہ کے اعتبار سے تکبر کی اقسام۔ جان لیجئے کہ تکبر اللہ عز و جل کی ذات پر کیا جاتا ہے یا اس کے رسول پر یا عام انسان پر۔ چونکہ انسان فطرتاً ظالم اور جاہل پیدا کیا گیا، اس لیے کبھی وہ مخلوق پر تکبر کرتا ہے اور کبھی اپنے خالق پر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح
متکبر علیہ یعنی جس پر تکبر کیا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے تکبر کی 3 قسمیں ہوئی۔ پہلی قسم اللہ عز و جل پر تکبر کرنا۔ تکبر کی یہ قسم تمام قسموں میں سب سے بری ہے اور اس کا باعث محض جہالت اور سرکشی ہے۔ جیسے نمرود کا تکبر، اس کا کہنا تھا کہ وہ آسمانوں کے رب سے لڑے گا۔ سرکشی کے ایسے واقعات کئی جاہلوں سے منقول ہیں، بلکہ رب ہونے کے تمام دعوے داروں کی سرکشی کا یہی عالم ہے، جیسے فرعون وغیرہ۔ چنانچہ فرعون نے تکبر کی وجہ سے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات، ترجمہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور اللہ عز و جل کی بندگی سے نفرت کا اظہار کیا۔ ایسوں کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ المومن، ترجمہ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے یعنی تکبر کرتے ہیں، عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، سورہ نساء، ترجمہ ہرگز مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، سورہ فرقان، ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے کہ ہم سجدہ کر لیں جسے تم کہو، اور اس حکم نے انہیں اور بھی دکنا بڑھایا۔ دوسری قسم رسولوں پر تکبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو باعزت خیال کرنا اور بلند سمجھنا، اور یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم کیسے مانا جائے۔ بسا اوقات یہ بات غور و فکر سے روک دیتی ہے، یعنی وہ شخص تکبر کے باعث جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے اور اطاعت سے روگردانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، کبھی معرفت کے باوجود اطاعت سے رک جاتا ہے۔ اس کا نفس اسے حق کے سامنے جھکنے اور رسولوں کے سامنے عاجزی کرنے سے روک دیتا ہے۔ ایسے بہت سو کے اقوال قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو آیت تھی وہ سجدہ والی آیت تھی، تو جس نے بھی سنی وہ آیت تو وہ سجدہ کر لے۔ رسولوں پر تکبر کرنے والوں کے قرآن میں موجود 7 اقوال۔ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، سورہ المومنون، ترجمہ کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے 2 آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔ ان انتم الا بشر مثلنا، سورہ ابراہیم، ترجمہ تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو۔ وَلَئِنْ آتَاتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، سورہ المومنون، ترجمہ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، سورہ فرقان، ترجمہ اور بولے وہ لوگ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی اور بڑی سرکشی پر آئے۔ اللہ عز و جل نے فرعون کی بات کو نقل فرمایا، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، سورہ زخرف، ترجمہ یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے، اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا، واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، سورہ قصص، ترجمہ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی۔ فرعون نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول دونوں سے تکبر کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے فرمایا، ایمان لے آؤ، تمہاری سلطنت تمہارے پاس رہے گی۔ اس نے کہا، میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کرتا ہوں۔ اس نے حامان سے مشورہ کیا تو حامان نے کہا، ابھی تو رب ہے اور تیری عبادت کی جاتی ہے، جب تو بندہ بن جائے گا تو تجھے عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر فرعون نے اللہ عز و جل کی بندگی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کو باعث عار جانا۔ عظیم القریتین سے کون مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قریش مکہ کے قول کو اللہ عز و جل نے نقل فرمایا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، سورہ زخرف، ترجمہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان 2 شہروں کے کسی بڑے آدمی پر۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عظیم القریتین یعنی 2 شہروں کے بڑے آدمی سے ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی مراد ہیں۔ قریش مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ایک یتیم لڑکے ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں ہم پر نبی کیسے بنا دیا؟ نبی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جو جاہ و منصب میں ان سے فائق ہوتا۔ تو اللہ عز و جل نے قریش کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف، ترجمہ کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ کفار قریش کا تکبر اور ان کا انجام۔ ایک جگہ قریش کا یہ قول بیان کیا، یقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، سورہ انعام، ترجمہ کے مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں، کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے؟ یعنی انہوں نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا اور خود پر مقدم کیے جانے کو ناممکن جانا۔
चुनांचे कुरैश ने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, हम उन लोगों की मौजूदगी में आपके पास कैसे बैठें। इस बात पर उन्होंने मुसलमान फ़ुकरा की तरफ इशारा किया, यानी कुरैश ने फ़ुकर की वजह से मुसलमानों को हकीर जाना और उनके साथ बैठने से तकब्बुर किया। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके मुतल्लिक़ ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहा मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन। सूरह अल-इनाम तर्जमा, और दूर ना करो उन्हें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, उसकी रज़ा चाहते तुम पर उनके हिसाब से कुछ नहीं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तादु ऐनका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। सूरह कहफ तर्जमा, और अपनी जान उनसे मानूस रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रज़ा चाहते, और तुम्हारी आंखें उन्हें छोड़कर और पर न पड़ें, क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी का श्रृंगार यानी जीनत चाहोगे। और इन तकब्बुर करने वालों के तअज्जुब की खबर दी कि वो जहन्नुम में दाखिल होंगे तो उन लोगों को नहीं देखेंगे जिन्हें हकीर गुमान करते थे। कहेंगे, मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार। सूरह स्वाद तर्जुमा, हमें क्या हुआ, हम इन मुर्दों को नहीं देखते जिन्हें बुरा समझते थे। इससे उनकी मुराद हज़रत सैयदना अम्मार, हज़रत सैयदना बिलाल, हज़रत सैयदना सुहैब और हज़रत सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हुम होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।